ہمیں دنیا کے فتنوں سے بھی بچائیں گے اور آخرت کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں کہ اللہ سے پناہ لینا۔ پہلی صورت میں دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں سے پناہ مانگی گئی، اور دوسری صورت میں دنیا کی ساتھ ساتھ آخرت کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صرف ایک صفت بیان کی، قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری صورت میں اللہ نے 3 صفتیں بیان کی، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یعنی دنیاوی تکلیفیں پریشانیاں ہلکی ہیں، آخرت کی پریشانیاں اور مصیبتیں زیادہ ہیں۔ فرمایا من شر الوسواس الخناس، میں اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو چھپ کر بیٹھا رہتا ہے اور اندر ہی اندر اپنا زہر مارتا رہتا ہے کہ بھائی جمعہ تو پڑھ لیا تم نے، دیکھو کتنی دیر رکھے مسجد میں، اب اثر میں مت آ جائیے۔ اگر تم اثر میں آ گئے تو تمہاری دکان کا بٹا بیٹھ جائے گا، کارخانے کا بٹا بیٹھ جائے گا، مسجد کی طرف زیادہ مت آؤ، کھیت کی طرف زیادہ جاؤ، دکان کی طرف زیادہ جاؤ، کارخانے کی طرف جاؤ، ملک ہوگا، مال ہوگا تو تم کامیاب ہوگے، ایمان اور عمل سے کچھ ملنے والا نہیں۔ اس لیے تو ملا ہیں مسجد میں بیان کرتے رہیں گے، ان کی باتوں میں مت آنا۔ جو باہر بیان کر رہے ہیں وزیر اعظم، اور جو باہر بیان کر رہے ہیں مکھیہ منتری، اور جو باہر بیان کر رہے ہیں تاجر کاشتکار دنیا دار، ان کی بات صحیح ہے، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ یہ شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے، اسی لیے ہم اثر میں نہیں آتے، اسی لیے ہم مغرب میں نہیں آتے، اسی لیے عشاء میں نہیں آتے، اسی لیے ہم فجر میں نہیں آتے۔ دشمن ہے شیطان۔ اللہ فرما رہے ان الشیطان لکم عدو مبین، حکومتیں، طاقتیں، فوجیں تمہاری دشمن بعد میں ہیں، پہلے تمہارا دشمن شیطان ہے۔ فرمایا ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ بے حیائی اور بری بات کا حکم کرتا ہے۔ تو شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی، اور پھر فرمایا من الجنۃ والناس، شیطان تو شیطان ہے ہی، کچھ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کے ساتھی ہوتے ہیں، تو ایسے دوستوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے جو گنہگار ہیں، نافرمان ہیں۔ ان کی صحبت میں رہ کر آدمی گناہ کرنے لگ جاتا ہے، نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور 2 خطبے بیان کیے گئے، پہلے خطبے میں یہی عرض کیا گیا کہ مسجد صرف نمازوں کے لیے نہیں ہے، مسجد پورا دین، پورا اسلام، پورا قرآن حدیث سیکھنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی تو یہ باتیں بولنے لگ رہی ہیں کہ اتنی دیر ہو رہی مسجد میں، لیکن جب مر جائیں گے، قبر میں پہنچ جائیں گے، تب پتہ چلے گا ان مسجدوں کی، ان مجلسوں کی، ان بیانات اور تقریروں کی کیا قیمت اور کیا حیثیت تھی۔ پھر کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دو، میں ایک بیان سن کر آ جاؤں، میں ایک مجلس میں بیٹھ کر آ جاؤں، میں ایک سجدہ کر کے آ جاؤں، مجھے واپس بھیج دو۔ کیوں؟ انا موقنون، مجھے یقین آ گیا، دنیا میں تو یقین نہیں آیا تھا، اب آ گیا یقین، جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی، اب یقین آ گیا۔ اس لیے بار بار کہا گیا جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، مرتے ہی آنکھ کھل جائے گی، پھر اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے لیے میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ دعوت اور تبلیغ صرف جماعت والوں کا، علماء کا، مدرسے والوں کا، خانقاہ والوں کا کام نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو سارا دین سیکھ کر سارے عالم میں پھیلانے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مانگو اللہ سے۔